अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। इमरान खान साहब के दूसरे भांजे और अलीमा खान साहिबा के दूसरे बेटे शेरशाह को भी आज अदालत में पेश कर दिया गया। आज क्या मंजरनामा था जज मंजर गुल की अदालत का, आपके साथ शेयर करते हैं सारी तफसील। अलीमा खान साहिबा की एक दफ़ा फिर बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू, उसमें कुछ क्लूज भी दे गई अलीमा खान साहिबा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सहाफ़ी खालिद जमील को भी आज अदालत में पेश किया गया, उनके लिए आज अदालत से अच्छी खबर आई, आपके साथ शेयर करते हैं। फील्ड मार्शल ने जी बलूचिस्तान का दौरा किया है और वहाँ पर उन्होंने जो जवान हैं उनसे मुलाकातें भी की हैं। इस दौरे की कुछ गुफ्तगू आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर बड़ी गुफ्तगू हो रही थी कि भाई मियाँ साहब जो हैं वो कुछ बदले बदले हैं और उनका मूड बदल रहा है, और कल बड़ी मीटिंग भी थी उनकी मरी में, तो मियाँ साहब क्या करने जा रहे हैं, बड़ी चहमगोइयाँ जन्म ले रही हैं, इनका भी जायज़ा लेंगे। और फिर आखिर में थोड़ी बात करेंगे कि सोशल मीडिया की पावर ने कम से कम एक एसपी को तो कुछ ना कुछ समझा दिया है कि अपने अतवार को थोड़ा सा बदला जा सकता है। ये क्या वाक़या है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं जी अदालती पेशियों की। आज शेरशाह जो कि अलीमा खान साहिबा के दूसरे साहबजादे हैं, छोटे साहबजादे हैं, इनको कल आपको मालूम है कि गिरफ़्तार किया गया था जब उनके पहले बड़े वाले बेटे के 8 रोज़ा रिमांड के बाद पेशी के बाद वो वापस घर जा रहे थे, तो इस दौरान उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद आज उनको जब अदालत में पेश किया गया तो उन्हीं जज साहब जस्टिस मंजर गुल साहब की अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ये जज हैं और कई पीटीआई के रहनुमाओं को 10-10 साल की सज़ा सुना चुके हैं। तो बहरहाल शेरशाह की पेशी के मौके पर काफ़ी रश था आज और काफ़ी घंटे इंतज़ार करना पड़ा। जज साहब अंदर तशरीफ़ नहीं ला रहे थे और जब तशरीफ़ लाए तो वो काफ़ी कुछ नाराज़ नज़र आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि कल मेरी अदालत से एक वीडियो जो है वो रिलीज़ हुई है, तो ये मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकता। तो तमाम सहाफ़ी हज़रात भी बाहर चले जाएं और अगर किसी ने आना है सहाफ़ी ने तो वो सिर्फ कागज़ और कलम लेकर आए, कैमरे और मोबाइल फ़ोन वगैरह आप लोगों को बाहर रखने पड़ेंगे। तो बहरहाल कुछ उस दौरान वीडियोस तो या तस्वीरें तो बन गई, लेकिन फिर बाद में उन्होंने इस हुक्म के मुताबिक कहा कि सारे सहाफ़ी या तो बाहर निकल जाएं या कैमरे वगैरह बाहर रखते हैं। खैर जब ये केस की शुरू हुई सुनवाई तो इस मौके पर एक वीडियो चलाई गई जिसमें ये कहा गया कि जी ये देखिए शेरशाह तो इस मौके के ऊपर 9 मई में बाहर मौजूद था। जिसके बाद मज़ीद कोई आगे ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई। सलमान अकरम राजा साहब जो कि शेरशाह की तरफ से भी वकील थे, उन्होंने आर्गूमेंट किए और कहा कि अगर ऐसा था भी तो 2 साल तक क्यों गिरफ्तारी नहीं डाली गई। बज़ाहिर ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि मेलाफाइडी है और जानबूझ के उनको मुलविस किया जा रहा है। वो किसी एफआईआर में नामजद नहीं है, बाद में उनको जो है इसमें शामिल किया जा रहा है। तो सलमान अकरम राजा साहब ने इसके ऊपर कहा कि डिस्चार्ज किया जाए उन्हें, जबकि पुलिस की जानिब से 30 रोज़ का रिमांड मांगा गया। थोड़ी देर के लिए फ़ैसला महफूज कर लिया गया और फिर उसके बाद 5 रोज़ का रिमांड पुलिस को दे दिया गया। तो इस तरह अलीमा खान साहिबा के 2 साहबजादे दोनों गिरफ्तार, एक का 8 रोज़ का रिमांड है जिस्मानी, जबकि दूसरे का 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड है। दोनों को 9 मई के केसेस में पकड़ा गया। जबकि जो पहले इनके साहबजादे हैं कल जिनके बारे में बात हो रही थी, शारेज़, इनके बारे में अब काफ़ी हद तक हकीकत खुल चुकी है। बहुत से मीडिया चैनल्स ने भी इसके ऊपर बात कर ली है, ख़ुद उनकी फैमिली ने भी तमाम तस्वीर वगैरह भी पोस्ट कर दी हैं जिसमें देखा जा सकता है कि चित्राल में वो मौजूद थे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और इस रोज़ बल्कि 6-7 रोज़ वो वहीं पर मौजूद रहे। उनकी वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह हैं जो उन्होंने शेयर की सोशल मीडिया के ऊपर। तो अब ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि उनको गलत तौर पर इस मुकदमे में नामज़द किया गया है। और इसके ऊपर कल मैं देख रही थी कि मुख्तलिफ चैनल्स के लोग जब सवाल भी कर रहे थे तो किसी हुकूमती वज़ीर से जवाब भी नहीं बन पा रहा था कि आखिर ये क्यों किया गया। बल्कि मज़ाक़ ख़ेज़ तौर पर तलाल चौधरी साहब कह रहे थे कि अगर कुछ नहीं किया होगा तो ज़मानत मिल जाएगी। यानी कि अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग इस हद तक पहुँच चुके हैं कि इन्हें ये भी परवाह नहीं है कि भाई अगर आपके पास कोई ठोस तहकीक के बाद कुछ शवाहिद थे ही नहीं तो आपने एक बंदे को पकड़ा ही क्यों। ये क्या बात हुई कि आप किसी को भी पकड़ लें और बाद में आप कहें कि जी वो अपने आप को मासूम साबित करता फिरे, अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो बस रगड़ा लगाते जाओ। तो ये तरीक़ाकार तो नहीं होता। कानून के मुताबिक तो आपके पास कुछ तो ठोस शवाहिद हों तो आप किसी की जाके गिरफ्तारी डिमांड करते हैं,
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت قانون کے مطابق تو ہو نہیں رہا ہے، جس طرح سے ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو بہرحال شیرشاہ اور اب ساتھ ساتھ جو شاریز ہیں دونوں کو گرفتار کر کے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے آج بھی میڈیا سے اس موقع پر کچھ گفتگو کی، اور اس دوران ان کی صاحبزادے کو جب وین میں ڈال کے پریزن وین میں ڈال کے لے جایا جا رہا تھا تو کافی نعرے بازی بھی ہو رہی تھی۔ آج بھی وہ بالکل پرعزم تھیں، بالکل مستحکم نظر آ رہی تھیں، کوئی ان میں ایسا ہمیں نظر نہیں آیا پریشانی کا ایلیمنٹ یا کوئی گھبراہٹ کہ جی دونوں بیٹے میرے پکڑ لیے ہیں تو میں کیا کروں، کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی، بالکل کمپوزڈ تھیں علیمہ خان صاحبہ، اور اسی طرح کمپوزڈ سٹائل میں انہوں نے گفتگو بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کر کے اب مجھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے گا، کل کسی نے مجھے یہ میسج دیا ہے کہ جی آپ کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا کہ میرے تو وارنٹ نکلے ہوئے ہیں اریسٹ کے، تو مجھے بھی کر لیں گرفتار، کیا فرق پڑے گا۔ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کر کے یہ ہمیں انڈر پریشر کر لیں گے، تو اصل میں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جب یہ سب کر رہے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے، عیاں یہ ہو رہا ہے کہ یہ خود انڈر پریشر ہیں۔ اور علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اصل میں اب ان کو خوف ہے کہ اتنا آگے چلے گئے ہیں ظلم کرتے کرتے، ایسی ایسی حدیں کراس کر لی ہیں کہ اب ان کو خوف ہے کہ اگر اس سے پیچھے ہٹا گیا اور عمران خان کو ریلیز کیا گیا اور ساری جو صورتحال ہے وہ پلٹ گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ اور اسی خوف کی وجہ سے جو ہے یہ مزید اب آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اب پیچھے ہٹنے کا یا واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ بلا وجہ خوفزدہ ہو رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کو جو ہم سب جانتے ہیں، ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ کوئی کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ ہاں اپنی ذات کی حد تک تو وہ سب کو معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ کہ کیا ملک میں کوئی آئین اور قانون ہونا چاہیے یا نہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق جس نے جو کیا ہے اس کے فیصلے اسی کے مطابق ہونے چاہیے۔ باقی اگر کوئی ذاتی چپکلش ہے کسی کی تو وہ تو کوئی شخص اپنے ذاتی کیپیسٹی میں اگنور بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال علیمہ خان صاحبہ نے جہاں یہ بات کی تو وہیں یہ کہا کہ یہ جب جس طرح سے یہ کرتے چلے جا رہے ہیں اب تو صورتحال یہ کہ ان کے اپنے اندر بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ اب یہ جملہ بڑا معنی خیز تھا علیمہ خان صاحبہ کا کہ ان دراڑوں سے ان کی مراد کیا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ جو پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت پارٹنرشپ ہے اس میں کوئی دراڑ آ گئی ہے، یا ان کا اشارہ جو ہے وہ اور کہیں اندرونی دراڑوں کی طرف ہے کہ کوئی ود ان دا انسٹیٹیوشنز کوئی ایسی مسئلے چل رہے ہیں، کس طرف ان کا اشارہ ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ ایک بات کہی ضرور کہ دراریں پڑ گئی ہیں۔ اب مجھے جو لگتا ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جی جو سیاسی لیڈرشپ ہے سو کالڈ اور جو اس وقت عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان کوئی دراڑیں ہیں، تو اس کی بازگشت کافی لوگ کافی دنوں سے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ایسی خبریں ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کچھ پریشان ہو رہے ہیں کہ جی ہم نے نوٹیفیکیشن کرنا ہے یا نہیں کرنا، آگے توسیع دینی ہے یا نہیں دینی۔ زرداری صاحب بھی کچھ تحفظات رکھتے ہیں، 18ویں ترمیم کی کچھ شکیں جو واپس لینا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کے اوپر زرداری صاحب کے بھی تحفظات ہیں، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جناب این ایف سی ایوارڈ کی واپسی کے حوالے سے، چینجز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نہروں کے معاملے کے اوپر پہلے ہی ایک رکاوٹ آ گئی تھی تعلقات میں۔ اب یہ تمام چیزیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کچھ باتیں منوانا چاہ رہی ہے تو وہیں پر دونوں جماعتوں کی طرف سے کچھ اپنے اپنے تحفظات ہیں، اور ان معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے تھوڑا ان کے پاس بھی کچھ، آپ کو پتہ ہے سب کی لگامیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ ان لوگوں کی کمزوریاں کہاں پر ہیں، اور اس لیے وہ اسی طرح ان کو دبا بھی لیتے ہیں، ان کو میسج بھی دے دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ بات شروع ہوئی کہ جناب اس طرف سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو ساتھ ہی نئے صوبوں کا شوشہ چھوڑ دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک ہی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیمپین کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب نئے صوبے بننے چاہیے۔ آج میں دیکھ رہی تھی ان کی ویڈیو بھی آئی ہوئی تھی علیم خان صاحب کی، وہ بھی 3-4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نئے صوبے ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ میاں عامر محمود صاحب نے ایک سیمینار سے خطاب کیا، وہ بھی نئے صوبے ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور بھی کافی لوگ متحرک ہوئے ہیں کہ جی نئے صوبے بننے چاہیے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ایز میٹر آف پرنسپل میں خود سمجھتی ہوں کہ نئے صوبے بننے چاہیے ایڈمنسٹریٹولی، کیونکہ اتنے بڑے بڑے آبادی کے یونٹس کو مینیج کرنا واقعی بہت مشکل بھی کام ہے، اور اسی لیے بہت زیادہ مسائل جنم لے رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہیں بننے چاہیے۔ لیکن
اصل بات یہ کہ وہ کیسے بننے چاہیے، وہ عوام کی نمائندہ حکومت بنا سکتی ہے جس کو لٹرلی عوام نے مینڈیٹ دیا ہو، حقیقی مینڈیٹ دیا ہو، اور اتفاق رائے سے یہ چیزیں ہونی چاہیے اور انتظامی بنیادوں پر ہونی چاہیے، نہ کہ لسانی اور باقی سیاسی بنیادوں پر ہوں۔ تو یہ تمام اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کے بالکل اس سمت میں کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ شوشہ کیوں چھوڑا گیا ہے؟ اس وقت یہ شوشہ اسی لیے چھوڑا گیا ہے انڈر پریشر لانے کے لیے۔ اب صاف طور پر پتہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو سندھ کی تقسیم نامنظور ہے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جب ہم سندھ کو تقسیم کریں گے تو کراچی ہمارے ہاتھ سے جائے گا، اور سارا پاور ہب تو پیسہ تو سارا کراچی میں ہے، تو ہم خالی جو غریب سندھ ہے رورل ایریا کا اس کو ہم لے کے کیا کریں گے؟ کیونکہ ان کو تو یہ پتہ ہے کہ ہماری اگر بہت کوئی اچیومنٹ بھی ہو تو ہم وہاں پہ کچھ نشستیں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کراچی میں تو ان کو کوئی نشست نہیں ملتی۔ اب تو خیر ایم کیو ایم کو بھی نہیں ملتی، پی ٹی آئی نے اس دفعہ ساری نشستیں لی تھی کراچی کی۔ تو پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ پھر سارا جو پیسے کا گڑھ ہے وہ تو کراچی ہے، تو وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ کبھی بھی کسی صورت بھی اس صوبے کو ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری طرف پی ایم ایل این کے بھی کچھ ویک پوائنٹس ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایون ان کی ہمیشہ جو آپ کہہ لیں کہ مقبولیت زیادہ رہی ہے وہ سینٹرل پنجاب میں رہی۔ اب تو خیر ان کی بھی نہیں کہیں رہی، لیکن چلیے جو تھوڑی بہت کبھی تھی بھی تو سینٹرل پنجاب میں تھی، تو وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ سینٹرل پنجاب کی بیس کے اوپر وہ پورے پنجاب پہ حکمرانی کر لیتے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں انہیں نہیں بھی اتنی پذیرائی ملتی تھی، تو تب بھی ان کی چونکہ میجورٹی سیٹس جو تھی وہ سینٹرل پنجاب سے مل جاتی تھی تو ان کا گزارا ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح وہ اپنی اپنی ہر ایک کے سٹیکس ہیں سیاسی جماعتوں کے۔ ایم کیو ایم کو پسند ہے کہ جی کراچی الگ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، ہم تو چیف منسٹر بنا لیں گے، لیکن یہ بھی اچھے وقتوں کی بات ہے۔ اب یہ تینوں جماعتیں جو یہ خواب دیکھتی تھی اور جن بنیادوں کے اوپر ان صوبوں کو مسترد کرتی تھیں، مزے کی بات یہ ہے کہ اب وہ بنیادیں ان کے ہاتھ میں ابھی بھی نہیں رہی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے ابھی بھی ان لوگوں کو صرف فارم 47 نے بچایا ہے، ورنہ ان لوگوں کا تو صفایا ہو چکا تھا۔ تو بہرحال اب یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ان کو انڈر پریشر لایا جائے۔ پی پی اب کہنا شروع ہو گئی ہے کہ جی ہم نے تو نہیں کوئی بھی صوبہ تقسیم ہونے دینا، ویسے بھی اس کے لیے اسی صوبے کی 2/3 میجورٹی سے ریزولوشن اور قانون سازی ہونی ضروری ہے۔ تو ایسا تو سندھ کے لوگوں کا اور جو نمائندے ہیں اسمبلی کا ان کا کوئی رجحان نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ ساری باتیں جہاں ہو رہی ہیں وہیں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ایم ایل این سے نواز شریف صاحب دوبارہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں جملہ سن کے نا میرے کان پک گئے ہیں کہ نواز شریف نے کچھ کرنا ہے، ان کی کوئی اننگ باقی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کل نواز شریف صاحب مری میں پھر بیٹھے ہوئے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، اور وہ ضمنی الیکشن کے لیے لوگوں میں ٹکٹیں بانٹتے پھر رہے ہیں، ان کو متحرک کر رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ اگر نواز شریف صاحب اتنے ہی کوئی انقلابی ہو گئے ہیں اور اچانک ان کو یہ سوچ آنے لگی ہے کہ ہو ساری سیاسی سپیس تو ختم ہو چکی ہے، ہم تو بہت ہی نیچے لگ چکے ہیں، تو اب انہیں دوبارہ کوئی مزاحمتی کردار ادا کرنے کا کیڑا کاٹ رہا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر وہ یہیں سے آغاز کریں نا۔ پھر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے پنجاب حکومت نے یہ جو ابھی کل کارنامے کیے ہیں، یہ تو وہ روک نہیں سکے کہ کم از کم سب سے پہلے تو آپ کو اپنی جو کمیونٹی ہے یعنی پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کو ایک پیج پہ لے کے آنا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے تو اپوزیشن کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی پھڈا کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنی حکومتی بھی اور اپوزیشن کی بھی جماعتوں کو الائن کرتے ہیں کہ نہیں بھائی دیکھیں ہم آپس میں لڑ لیں گے، لیکن ادھر اب یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، وہ تو ہماری تو سیاسی جماعتوں کی سب کی سپیس جا رہی ہے، تو کوئی آپ نرمی دکھاتے ہیں، کوئی بات چیت کا ماحول بناتے ہیں۔ لیکن ادھر تو ان کے سر پہ پتہ نہیں کیسا انتقام سوار ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادوں کے ساتھ معاملہ ہوا، پھر جو نااہلیاں ہو رہی ہیں 9 مئی میں، اس کے اوپر فٹافٹ ضمنی انتخاب کے ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ اور پھر سب سے مزے کی بات یہ کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ کل کی میٹنگ میں موجود تھے، اور آج جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی بالکل 9 مئی ہوا ہے اور انہوں نے ہی کیا ہے اور یہ ان کو سزائیں بھی ٹھیک ملی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں ان لوگوں میں یہ کوئی خیال پنپ رہا ہوتا کہ نہیں جناب ہم نے کچھ بریک لگانا ہے، تو پھر یہ 9 مئی کو جسٹیفائی نہ کر رہے ہوتے، کیونکہ یاد رکھیے 9 مئی جو ہے وہ نون لیگ کی انشورنس پالیسی ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ جب تک ہم 9 مئی کا راگ الاپتے رہیں گے ہماری بچت رہے گی، پی ٹی آئی کریک ڈاؤن کا شکار رہے گی، ہر وقت ان کے اوپر رگڑا لگے گا، تو یہ اس لیے ہر وقت اس کے اندر سے جو ہے نا وہ نکالتے رہتے ہیں چیزیں تاکہ یاد دلاتے رہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا یہ کیا۔ تو ان کی تو بچت ہی سارا سیاسی بیانیہ ہی صرف یہی ہے 9 مئی 9 مئی، اس کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے۔ تو یہ آج بھی وہی بات کر رہے تھے، تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ جس تنخواہ میں گزارا کر رہے تھے یہ اسی تنخواہ پر بوٹ پالش کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی سوچ میں اگر آپ کا انقلابی پن آنے کا کوئی ہلکا سا بھی مظاہرہ وہ کہیں ہو نہیں سکتا۔ اور وہ ہو سکتا بھی کیسے ہے؟ دیکھیے نا، ادھر یہ کوئی آنکھیں دکھانے کی سوچیں گے، ادھر وہ کہیں گے لاؤ جی ذرا
फॉर्म 45 निकालो, इलेक्शन कमीशन को हुक्म देंगे। इलेक्शन कमीशन की क्या औकात है, वो तो पहले ही उन लोगों के साथ मिला हुआ है, वो कहेगा लो जी निकाल देते हैं, अभी सारा कच्चा छट्टा खुल जाएगा जी, सारे हारे हुए हैं ये, तो फिर किसको मुंह दिखाएंगे जाके अवाम में, बताएंगे कि जी हम हारे हुए थे और हमने इस तरह से जाली जीते हैं, जाली जो जीत है वो लेके हम बैठ गए आके, कितनी बेशर्मी होगी। तो इसलिए इनके पल्ले ही नहीं है कि ये खड़े हो सकें सामने, प्रॉब्लम ये आ गई है। अगर ये करना चाहते तो ये बड़े करेज की बात है कि आप आते और आप आके इस बात को कहते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ हो गई है, अब हम इस चीज़ को करते हैं। अगर ये भी करेज नहीं रखते थे तो कम से कम ये ज़रूर कर सकते थे कि अपोजिशन के साथ मामलात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते और किसी कमीशन वमीशन की तरफ चले जाते, उसके बाद बात करते कि चलो जी अगला इलेक्शन जो है वो शफाफ हो जाएगा, कुछ भी रास्ता निकालने की कोशिश की जा सकती थी। लेकिन जिस तरह ये बूटों के तस्मों से बंधे हुए हैं, इनसे कोई इस तरह की उम्मीद रखना ही बेवकूफ़ी है मेरी नज़र में। मैं तो बिल्कुल इस तरह के किसी खाम ख्याली में आती ही नहीं हूँ। बहरहाल ये तो सारी चीज़ें हुई। 9 मई के एक और केस का फैसला आने वाला है जी, राना सनाउल्लाह साहब के डेरे पर हमले का मामला है और इसके ऊपर पीर वाले दिन सुना है कि फैसला सुनाया जाएगा। इसके बाद अब मैं बात कर लूँ जल्दी से, जनाब फील्ड मार्शल साहब ने बलूचिस्तान का दौरा किया है, वहाँ पे तरक्याती कामों का जायज़ा लिया है, सिक्योरिटी मामलात पे भी उन्होंने एक अहम इजलास किया है। पर सवाल फिर वही है, अब तो हम ये सवाल भी नहीं कर सकते कि जी तरक्याती कामों का जायज़ा वो क्यों ले रहे थे, क्योंकि अब जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने इस सिस्टम को बाकायदा एक आप कह लें कि लेजिटमेसी दी है, ये कह के कि ये एक हाइब्रिड सिस्टम है और ये बहुत अच्छा सिस्टम है, तो उसके बाद तो फिर आप ये कह ही नहीं सकते ना कि भाई ये तो इनकी डोमेन नहीं है, ये तरक्याती कामों का जायज़ा क्यों ले रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इस मौके पर उन्होंने कहा कि जी अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो बलूचिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान के अवाम खड़े हैं आपके साथ, ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ की जो हमें नज़र आती है क़यादत जो कि अवाम के अंदर जाती है, जो अवाम जिसके साथ हमें मजमू में हज़ारों की तादाद में धरनों में नज़र आती है, वो तो अंदर बंद है और वो तो किसी सूरत आपके साथ नहीं खड़ी नज़र आती। तो ये भी अपनी जगह एक सवाल इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी सोचना ज़रूरी है। आखिर में जी खालिद जमील साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, इनको कल एक ट्वीट करने की पादाश में गिरफ़्तार किया गया था। पता ये चला कि 9 मई ये जो पिछले दिनों जब जंग चल रही थी, मई में ही इन्होंने कोई 15 मई को शायद कोई ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कारगिल जंग के हवाले से कोई बात लिखी थी और बताया था कि जी उस वक्त शोधा को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया गया और फिर बाद में उन्हें कबूल किया गया वगैरह वगैरह, कोई इस टाइप की उन्होंने ट्वीट की थी। उस ट्वीट के जुर्म में उनको जो है वो कल गिरफ़्तार किया गया था। एक रात तो वो ज़ाहिर है थाने में रहे, लेकिन आज उनको अदालत में पेश किया गया। सेशन जज मुरीद अब्बास की अदालत में जब उन्हें पेश किया गया तो ईमान मज़ारी साहिबा और हादी चट्ठा साहब ने उनको रिप्रेजेंट किया, लेकिन पहली ही केस समात पर, पहली ही पेशी पर उनका ये जो केस है ये ख़त्म हो गया और जज साहब ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और कहा कि कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। तो इस तरह से वो आज़ाद हो गए। हथकड़ियों में उनको लाया गया था, अफसोसनाक मनाजिर थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो बहुत हाई स्पिरिट में थे और उन्होंने जो बाद में भी गुफ्तगू की आज़ाद होने के बाद, वो हम जैसे बहुत से सहाफ़ियों के लिए बड़ी हौसला अफजा गुफ्तगू है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तारीख दौर है और जितना भी तारीख हो एक ना एक वक्त आता है कि तारीख दौर ख़त्म हो जाता है। और साथ में उन्होंने ये बात कही कि ये अगर अदारों को आज़ादी के साथ काम करने दिया जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत बेहतर इदारे काम कर सकते हैं, लेकिन जब डंडे के ज़ोर पे इदारों को चलाया जाता है तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं कि आज़ादी छीनने की कोशिश की जाती है। बहरहाल उन्होंने कहा हम उस तबके से हैं जो मायूस नहीं हो सकते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि हम उस तबके से हैं जो मायूस नहीं हो सकते। हमारा काम ये है कि हम फिर भी सही को सही और गलत को गलत कहते रहें। हमारा काम फिर भी यही है कि हम जो आइन और क़ानून की बात है उसकी तरफ जाएं और उसकी निशानदेही करें कि यही आखिर इस मसले का हल है। जितने भी मसले आप क्रिएट कर लें, इसका हल जो है वो आइन के बतन से ही निकलेगा। तो बड़ी उनकी हौसला अफजा सी गुफ्तगू थी, मुस्कुरा रहे थे, बल्कि कहके लगा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिसका ईमान मजबूत हो और जिसके साथ ईमान मजारी हो, फिर टाइम जो है मुश्किल का वो गुजर ही जाता है। तो ईमान मजारी उनके साथ इस मौके पे मौजूद थी। तो बहरहाल जी उनको रिहाई मुबारक हो। चापलूसों के दौर में जो ताकतवरों के बूटों के तस्मों के साथ लटक कर सहाफ़त के नाम पर धब्बा बने हुए हैं, उन लोगों से ऐसे लोग कितने ज़्यादा बामिसाल हैं और किस तरीके से इनको खराज तहसीन पेश किया जाए कि जो इस दौर में भी हक़ और सच लिखते हैं, नौकरियों की कुर्बानी देते हैं, गिरफ्तारियां भुगतते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने रास्ते से हटने के लिए तैयार नज़र नहीं आते।
آخر میں صرف جی ایک خاتون ایس پی جن کی ایک ویڈیو بڑی ٹک ٹاک پہ وائرل ہوئی کہ جناب انہوں نے چمچماتی گاڑی سے نکلنا ہے، چشمے بھی لگانے ہیں اور بہت ٹیپ ٹاپ کے ساتھ ٹک ٹاک بھی بنانی ہے، لیکن جناب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پیچھے سے ایک اہلکار اترتا ہے گاڑی میں سے اور ان کا دروازہ فرنٹ کا کھولتا ہے، پھر محترمہ جو ہیں وہ بڑے ٹشن کے ساتھ نیچے اترتی ہیں اور بڑے ٹک ٹاک بناتے ہوئے اسٹائل میں اپنے گزرتی ہیں۔ تو یہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی، اس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی کہ کیا مسئلہ ہے بھائی، یہ لوگ اپنا دروازہ کیا خود نہیں کھول سکتے؟ یہ کس قسم کی رعونت ہے، یہ کس قسم کا شاہی سٹائل ہے آپ کا؟ پروٹوکول آپ کو چاہیے کہ جی آپ کا دروازہ بھی کوئی خود کھولے گا اتر کے تو پھر آپ جو ہے وہ باہر نکل سکیں گے۔ کوئی اللہ نہ کرے آپ معذور ہیں کہ اپنا ہاتھ سے دروازہ نہیں کھول سکتے، تکلیف کیا ہے؟ تو اصل میں وہ تکلیف ہے یہاں پہ، کیونکہ مینٹیلٹی ایسی بنا دی گئی ہے کہ جیسے ہم تو کوئی افسر لگ گئے ہیں، ہم تو کوئی عوام کے اوپر حکمران ہی بن گئے ہیں، کوئی ہم ان کے مالک ہی بن گئے ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ تو بس ہمارے کمی کمین ہیں، تو ان کی اوقات ہی ایسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو آپ کی بیوروکریسی ہے، ان کا دماغ اس قدر خراب ہے، ان کو چمچماتی کروڑوں روپے کی گاڑیاں، پروٹوکول، آگے پیچھے ہوٹر والی گاڑیاں، پولیس کے اسکواڈ، اور اس کے بعد پھر کتنے کتنے ایکڑوں پہ پھیلی ہوئی ان کی وہ سرکاری دفاتر اور کروڑوں روپے کی تزئین و آرائش کے ساتھ ان کے بنگلے، تو یہ سب چیزیں ان کا کر دیتی ہیں دماغ خراب۔ عام طور پر یہ بہت درمیانے سے بھی ہوتے ہیں فیملی بیک گراؤنڈ کے، اور پھر جب یہ سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے کسی ایسی پوسٹ پہ لگتے ہیں تو ایک دم جب ان کی زندگی کے اعتبار بدلتے ہیں تو ان کا ہو جاتا ہے دماغ بالکل خراب، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جیسا تو اب کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر ان کو یہ شان میں اپنی گستاخی لگتا ہے کہ جناب وہ اتر کے خود دروازہ کھولے، ان کو اپنے لگتا ہے کہ یہ تو ہماری شان میں بڑا کوئی کمی آ جائے گی کہ اگر ہم نے ایسا کوئی چھتری خود اٹھا لی، کوئی ہم نے اپنا بیگ خود پکڑ لیا، یا کوئی ہم نے دروازہ خود کھول لیا۔ تو یہ سارا قصور اس پورے سسٹم کا ہے کہ جو ان کو یہ ماحول پرووائڈ کر دیتا ہے، ورنہ ان کو شروع دن سے ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے کہ بھائی آپ انسانوں کی طرح رہیں اور آپ جو ہے عوام کے نوکر ہیں، خدمتگار ہیں، آپ کا کام جو ہے وہ یہ کہ آپ نے لوگوں کو سرو کرنا ہے، تو آپ جو ہیں وہ اپنی اوقات میں رہیں، جو ان کے ضروری کوئی بنتے ہیں پرکس وغیرہ، کوئی چھوٹے موٹے ادھر ادھر آنے جانے کی کوئی نارمل سی گاڑی ہو، یہ وہ ان کو ضرور دیں آپ، لیکن جس انداز سے ان کو سر پہ چڑھا کے آسمان پہ پہنچایا جاتا ہے تو دماغ خراب ہونا تو پھر مسٹ ہے ایسے میں۔ اور مجھے تو ویسے ان لوگوں سے شدید قسم کی نفرت ہو چکی ہے میری، اگر آپ رائے پوچھیں تو، کیونکہ یہ جو دماغ ان کے خراب ہوتے ہیں، ایک تو یہ جو ایٹیچیوڈ ان میں آ جاتا ہے، یہ تو ان کو انسانیت سے بھی نیچے گراتا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کر سکتے، اور جب آپ نے جا کے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا ہے دوسروں کے اشاروں کے اوپر، تو آپ کی ایسی تعلیم کا اور مقابلے کے امتحان پاس کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ 1000 بار لعنت ہے آپ لوگوں کے ایسی قابلیت پر کہ جہاں آپ کسی غریب ریڑھی باندھ کے تو آپ اٹھا کے یوں دھڑام سے سارے سبزی فروٹ نیچے گرا دیں اور اپنی اکڑ دکھائیں کہ آپ بڑے افسر ہیں، لیکن جہاں امیروں کے آپ تلوے چاٹیں اور ان کے آپ آگے پیچھے گھومیں اور ان کے آپ سلوٹ ماریں کہ جناب یہ کرپٹ بھی ہیں، چور بھی ہیں، لیکن ان کو ہم نے سلوٹ مارنا ہے، اور غریب آدمی ایمانداری سے بیچارہ اگر اپنی کوئی روزگار روٹی کما رہا ہے تو اس کو بھی آپ جینے نہ دیں۔ تو میں تو ان لوگوں کے ساتھ بالکل کوئی ہمدردی نہیں رکھتی، سوری ٹو سے، مجھے تو شدید قسم کے اختلافات ہیں ان کی ٹریننگ کے اوپر، ان کی تربیت کے اوپر، ان کی قابلیت کے اوپر، ان کے ایٹیچیوڈ کے اوپر۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ دماغ جو ہے وہ ان کے خراب کر دیے گئے اس سسٹم میں۔ بہرحال یہ جو تنقید ہوئی اس محترمہ پر، اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ایک نئی ٹک ٹاک جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹشن تو باقی سب تو وہی ہیں، لیکن صرف یہ ہوا ہے کہ دروازہ محترمہ نے خود کھولنے کی زحمت کر لی ہے اور دروازہ کھول کے خود اترتی ہیں، اور پھر جناب اسی باقی ٹشن سے ویڈیو بنتی ہے اور پھر وہ جاری بھی ہوتی ہے۔ تو یہ دکھایا گیا ہے کہ بھی دیکھیے تنقید ہوئی تو جناب انہوں نے اتنی تبدیلی کم از کم ضرور کر لی، لیکن یہ تو صرف ایک دکھاوے کی تبدیلی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کا دماغ نہیں تبدیل ہوگا تو پھر آپ یہ چھوٹے موٹے ایکٹ کر بھی لیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے پھر بھی یہ ضروری سمجھا کہ باقی ٹشن پورے رکھو اور ٹک ٹاک بھی ضرور بناؤ اور پھر جو ہے وہ جاری کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تبدیلی ادھر نہیں آئی، ابھی یہ صرف ایک ویڈیو کی حد تک تبدیلی آئی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔